تعریف اللہ حکیم و خبیر علیم و قدیر کے لیے ہے۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ قرآن کو مخلوق پر رحم کرنے اور ان کے احوال کی اصلاح کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کے سوا برحق کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کا لوگوں پر لطف و کرم یہ ہے کہ ان کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی دعوت دینے کے لیے بنا کر بھیجا جس میں ان کا فائدہ ہے اور جس کے ذریعے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں، اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب اور متبعین پر۔ اما بعد، لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچائے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ یقیناً جو تقوی والا ہوگا اس کا انجام بہتر ہوگا اور دنیا و آخرت میں یقینی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ اور فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ اللہ کے واجب تقوی میں سے یہ ہے کہ بندہ صرف اپنے رب کی عبادت کرے اور عبادت کا کچھ بھی حصہ اللہ سبحانہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ انجام دے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے،
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، اور یہی شہادت توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، جو اسلام کی نشانی اور نجات کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا اور معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور شہادت توحید سے شہادت رسالت کو ملایا جائے گا تو حقیقت میں محمد اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ دونوں شہادتین ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے، اور ارکان اسلام میں سے 5 وقتہ نمازوں کو قائم کرنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا، جیسا کہ اللہ کے اس قول میں ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اور رمضان کا روزہ رکھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ کا حج کریں۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ اور احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اے مومنو، یہ اللہ کا دین، اس کی شریعت ہے جسے اس نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے ذریعہ ان پر رحم کیا ہے۔ وہ ان کے لیے بھلائیاں اور مصلحتیں لاتی ہے، برائیوں اور مفاسد سے ان کو بچاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ فرمان عرفہ کے دن نازل ہوا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل و مکمل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر پوری طرح راضی ہو گیا۔ تو مومنو، اللہ نے اپنے نبی کی صفت اپنے اس قول سے بیان کی ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان واضح اصولوں کی بنا پر اور مبارک شریعت مصلحتوں کو حاصل کرنے اور ان میں اضافہ کرنے اور مفاسد کو ہٹانے یا انہیں کم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے طے کیا کہ مفاسد کو دور کرنا مصلحتوں کے حصول پر مقدم ہے،
اور یہ کہ اعلیٰ ترین مصلحتوں کو حاصل کیا جائے گرچہ ادنا مصلحت کو نظر انداز کرنا پڑے، اسی طرح بڑے بگاڑ کو دور کیا جائے گرچہ ادنا بگاڑ کو اختیار کرنا پڑے۔ ٹکراؤ کی صورت میں دو مصلحتوں میں سے اعلیٰ ترین مصلحت کو اور دو مفسدت و بگاڑ میں سے ادنا ترین بگاڑ و مفسدت کو چنا جائے گا۔ اسی طرح شریعت نے تاکید کی ہے کہ ضرر کو ضرر کے بغیر ہٹایا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ، تو ضرر بقدر امکان دور کیا جائے گا۔ اس نقطۂ نظر سے شریعت ہر اس چیز کو لے کر آئی ہے جس کے ذریعے زندگی پروان چڑھتی ہے اور ترقی ہوتی ہے، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے اور یا انہیں تکلیف دینے سے اس نے منع کیا ہے۔ اور عدل، اخلاق فاضلہ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، صدق گوئی، حقوق کی حفاظت اور حقوق والوں تک انہیں پہنچانے، امانتوں کی ادائیگی، عہد و پیمان کو پورا کرنے، اولی امر کی سمع و طاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، تمہیں تاکیدی حکم اللہ دیتا ہے کہ امانت والوں کو کی امانتیں ان کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اللہ کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام بہت اچھا ہے۔ شارع حکیم نے ان 5 چیزوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے جن کا خیال رکھنے پر تمام شریعتوں کا اتفاق ہے، جو کہ دین، نفس، عقل، مال اور عزت کی حفاظت ہے، بلکہ شریعت نے ان پر زیادتی کو ایسا جرم گردانا ہے جو سزا کے قابل ہے۔ اسی طرح ان ضروریات کی حفاظت کرنا جنت میں داخل ہونے، رحمان کی خوشنودی کا سبب ہے، اور اس دنیا میں استحکام، سعادت، ترقی اور تہذیب کے اسباب میں سے ہے، اور اگر وہ ضائع ہو جائیں تو زندگی میں خلل پڑتا ہے اور ان میں کوتاہی آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ اس لیے حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر ایسی ہی حرام ہیں جیسے اس شہر میں اس مہینے کے دوران یہ حرمت والا دن ہے۔ تو دین ضروری ہے کیونکہ کسی انسان کے لیے اپنے رب کی اطاعت اور جس عبادت کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے اس سے بے نیازی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا ہے اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ اور اللہ نے فرمایا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔
بس تم خود زمین میں چل کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نفس کی حفاظت کی ضرورت کو ثابت کرتے ہوئے اور جانوں پر زیادتی کو حرام قرار دیتے ہوئے کہا، کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا۔ اور فرمایا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم کرے گا تو عن قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ نے مال کی حفاظت کی ضرورت کو ثابت کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان پھال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو اب باز بھی آ جاؤ۔ اور کتاب و سنت کے نصوص میں لوگوں کی عزت و آبرو میں پڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے تو ان سے سرزد ہوا، وہ بڑا ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورت پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے کو عیب نہ لگاؤ، کہ نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو بعد بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور ان باتوں کا تتمہ یہ ہے کہ وسائل کے وہی احکام ہیں جو مقاصد کے ہیں، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو اس کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح جس چیز کے بغیر واجب نہ ادا ہو وہ واجب ہوتی ہے۔ بس جو بھی وسائل شریعت کے مقاصد کی حفاظت کرتے ہیں ان کا شرعاً حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مقاصد اور ضروری مصلحتوں تک رسائی صرف ان تک پہنچانے والے اسباب اور ذرائع سے ہی ہو سکتے ہیں، چنانچہ ان کے ذرائع اور اسباب احکام میں ان کے تابع ہیں۔ یہیں سے واضح ہوا کہ ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ ان پانچ مینا میں 13 تک ٹھہرا جائے، اور یہی افضل ہے۔ اور آپ نے 12 کو جلدی کرنے کو جائز قرار دیا، اور جب آپ حج سے فارغ ہوئے تو سفر کا ارادہ کیا تو کعبہ کا طواف کیا۔ بیت اللہ کے حجاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تاکہ یہ ذکر اور دعا پر معاون ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں اللہ کا ذکر اور دعا کرتے رہے، تو آپ بھی ان کی اقتداء کریں۔ اللہ فرماتا ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر چپ کے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے تجاوز کریں۔ اور تم اللہ سے دعا کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اللہ سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ جو
पीठ पीछे दुआ करता है, फरिश्ता आमीन कहता है और ये भी कहता है कि तुझे भी वैसा ही मिले। और फ़लस्तीन में हमारे भाइयों के लिए दुआ करें, वो तकलीफ में हैं, उनके दुश्मन ने खून बहाकर और मुल्क में अनारकी फैलाकर उनकी ज़रूरत की ग़िज़ा, दवा, खाना और लिबास रोक कर उन्हें तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। और सबसे ज़्यादा दुआ के जो मुस्तहिक़ हैं वो हैं जिन्होंने एहसान किया और एहसान के काम को पहले अंजाम दिया। और उनमें वो लोग हैं जो हरमैन शरीफैन की खिदमत करते हैं और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में रातों को जागते हैं। और उनमें सर फहरिस्त खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनके वली अहद हैं। ऐ अल्लाह, ऐ हय्य क़य्यूम, ऐ ज़ुल जलाली वल इकराम, हम तेरे फज़ल व एहसान से तुझसे दुआ करते हैं कि तू खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनके वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को हर भलाई की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, तू उनका मुअय्यिद व नसीर हो। वो दोनों इस्लाम और मुसलमानों के लिए जो अजीम खिदमतें अंजाम दे रहे हैं उन पर उन्हें बेहतरीन बदलों से नवाज। ऐ अल्लाह, उन्हें बड़ा बदला दे, उनका सवाब ज़्यादा कर, उन दोनों से राज़ी हो जा। अल्लाह, हाजियों से उनका हज कबूल कर, उनके मुआमलात आसान कर, उन्हें उनके मुल्कों को सही सालिम और कामयाब व कामरान लौटा। इस हाल में लौटा कि तूने उनके तमाम गुनाह बख्श दिए, उनकी तौबा कबूल कर ली और उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी। ऐ मुस्लिम और मोमिन हज़रात व ख़वातीन, ऐ अल्लाह, मुस्लिम और मोमिन हज़रात व ख़वातीन को बख्श दे और उन्हें हर बुराई से महफूज रख। उनके दीन, अमन व अमान, जान व माल, अक़ल, आबरू, तमाम चीज़ों की हिफाजत फरमा। उन्हें मसलहतों और भलाइयों से नवाज, उनसे शर्र व सय्यात को दूर रख। ऐ अल्लाह, उनके दिल की इस्लाह फरमा, उन्हें उनके मुल्कों में अमन से नवाज, उनकी भूख मिटा, उनकी रोजियों में बरकत दे, उनके तमाम मुआमलात को अपनी जिम्मा ले ले। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكا للدماء وإفسادا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء. وإن من أولى من يدعى لهم من قدموا الجميل وأقدموا على فعل الإحسان. ومن ذلك الذين يقومون بخدمة الحرمين الشريفين ويسهرون على راحة ضيوف الرحمن، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بفضلك وإحسانك أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لكل خير. اللهم كن لهما مؤيدا ونصيرا، اللهم جازهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه من جهود عظيمة للإسلام والمسلمين. اللهم أعظم أجرهما وأكثر ثوابهما وارض عنهما. اللهم تقبل من الحجيج حجهم ويسر لهم أمورهم وأعدهم لبلدانهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وقبلت توبتهم وقضيت حوائجهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واحفظهم من كل سوء ومكروه، واحفظ لهم دينهم وأمنهم ودماءهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم، واجلب لهم المصالح والخيرات وادفع عنهم الشرور والسيئات. اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أصلح قلوبهم وأمنهم في أوطانهم وسد جوعتهم وبارك لهم في أرزاقهم وتول جميع شأنهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله